تم نے ایمان اور عمل صالح کے ذریعے خدا اور مصطفیٰ سے وفا کا حق ادا کیا، محبت کا حق ادا کیا، اب وہ خدائے رحمان کہتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، وہ خدائے رحمان اب تمہاری محبت کو اس کائنات میں اس طرح پھیلا دے گا کہ زمانہ گزرتا چلا جائے گا مگر تمہاری محبتیں کبھی ختم، تمہاری نسبتیں کبھی ختم، یہ محبت کے چراغ قیامت تک جلتے رہیں گے، ہمیشہ روشن رہیں گے۔ یہ وجہ ہے کہ آج 100 سال گزر چکا مگر مزملی سرکار کو آپ بولیے ان کی یادوں آپ بلا نہیں سکے، کیوں نہیں بلا سکے؟ یہ یادیں دلوں میں تر و تازہ ہیں تو صرف اس لیے کہ یہ محبت خدا خود دلوں میں اتار رہا ہے، یہ محبت خدا خود دلوں میں، اور کیسے اتارتا ہے؟ یہ محبت من کے اندر اترتی ہے تو کیسے اترتی ہے؟ آئیے قرآن مجید کی اس آیہ مقدسہ کی تفسیر اور اس محبت کی حقیقت کو اگر سمجھنا چاہیں تو خود صاحب قرآن تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنیے کہ میرے آقا نے اس محبت کی کیفیت کو کس حال میں اور کس رنگ میں بیان فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے صحیح حدیث پاک صحیح بخاری میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا احب اللہ العبد، جب رب کائنات اپنے بندوں میں سے کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، پہلے تو حدیث کا یہ پہلا لفظ قابل غور ہے، احب اللہ العبد، محبت کون کر رہا ہے؟ اونچا بولیے، کون؟ کس سے کر رہا ہے؟ بندے سے کر رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سارے بندے ایک جیسے، سبھی برابر، کچھ وہ ہیں کہ جو محبت کی میم کو بھی نہیں جانتے، کچھ ایسے ہیں کہ جن کو محبت کی راہوں کی خبر ہی نہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو محبت سے شناسا تو ہوئے مگر بندے ہو کر خدا سے محبت کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو محبت میں اس مقام تک جا پہنچے کہ خدا ہو کر اپنے بندوں سے محبت کرتا، کچھ اللہ سے محبت کرنے والے اور کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اب کن سے اللہ محبت کرتا ہے اور کیسے محبت کرتا ہے، اس کو ایک دوسری حدیث مبارکہ جو حدیث قدسی ہے جس میں رب کائنات نے اپنے ساتھ اپنے بندے کے تعلق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، جب میرا بندہ ہمیشہ کے لیے مسلسل نفلی اعمال کے ذریعے میرا قرب تلاش کرتا ہے، یتقرب الی کے لفظ بتا رہے ہیں کہ اس کا عمل روایتی عمل نہیں، اس عمل کے ذریعے وہ در حقیقت اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہے، اور قرب کی آرزو پیدا ہی تب ہوتی ہے جب دل میں محبت ہوتی ہے۔ محبوب کے قریب ہونے کی آرزو، اسی کا نام تو محبت ہے، محبوب کو تکنے کی آرزو، اسی کا نام تو محبت ہے، محبوب کے حسن کی ایک جھلک دیکھنے کی آرزو، اسی کا نام تو محبت ہے۔ تو قرب الہی کی خاطر یتقرب الی بالنوافل، فرائض کے ذریعے نہیں بلکہ نوافل، اور نفل کہتے ہیں اضافی عمل کو، اس کو اضافی عمل۔ اب یہاں پھر اگر اس نوافل کی شرح میں چلے جائیں تو ہمارے ہاں تو وہی 2 نفل ہیں نا جو ہم نماز کے بعد ادا کرتے ہیں، مگر یاد رکھ لیں کہ نوافل سے مراد وہ 2 نفل نہیں بلکہ ہر وہ عمل جو فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے بعد اضافی طور پر انسان اپنے خدا کی محبت میں کرتا، وہ عبادت کی صورت میں بھی ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کی صورت میں بھی ہے، وہ معاملات کی صورت میں بھی ہے، وہ حسن خلق
اور خدمت خلق کی صورت میں بھی ہیں، یعنی کچھ حقوق اور فرائض وہ ہیں جو اللہ نے آپ پر لازم قرار دیے، اور کچھ حقوق اور فرائض وہ ہیں جو لازم، جو فرض اور واجب کے درجے میں نہیں، آپشنل ہیں۔ آپ کو اس میں رب کائنات نے اختیار دے رکھا ہے، ان اختیاری اعمال کو بھی ترک نہیں کرتے۔ وہ اختیاری اعمال ان کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے، ان اختیاری اعمال کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو، وہ اضافی عمل صرف اس ارادے سے، اس نیت سے کرتے ہیں یتقرب الیہ۔ کوئی ان سے پوچھے یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں صرف اس لیے کہ خدا راضی ہو جائے، رب کا قرب نصیب ہو جائے۔ تو زندگی بھر کامل ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی راہ پر چلنے والے اور فرائض اور واجبات کے علاوہ اضافی اعمال، اور یہاں تو عشق اور محبت کے دعوے دار اور ولایت کے دعوے دار ایسے بھی ہیں کہ جو فرائض اور واجبات کے بھی تارک ہیں، جو فرض اور واجب کو بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اور دعویٰ ہے ولایت کا، دعویٰ ہے محبت کا، عاشق ہونے کا۔ یاد رکھ لیں، ولایت یہ کسی لباس کا نام نہیں، یہ کسی وضاقتہ کا نام، بولیے، یہ کسی جبے کبے کا نام نہیں، ولایت نام ہے یتقرب الی بالنوافل۔ اللہ کی خاطر فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے بعد اضافی عمل، اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو۔ ارے جو اللہ کا حق بھی ترک کر دے، جو اللہ کے مخلوق کے حقوق کو بھی غصب کر دے، نہ خدا کا حق ادا کرے نہ مخلوق کا حق ادا کرے، اور دعویٰ کرے ولایت کا، یاد رکھ لیں کہ وہ حضور غوث العظم نے فرمایا ہوا میں اڑتا ہوا آئے یا پانی پر تیرتا ہوا آئے، خبردار اسے خدا کا ولی نہ سمجھنا، وہ شیطان ہے۔ تو ولی وہ ہے کہ جس کو اللہ نے ایمان بھی کامل عطا کیا اور اس کو عمل بھی عمل صالح عطا کیا، اور اس عمل صالح کے ذریعے اب حدیث قدسی میں رب کائنات نے فرمایا جب وہ مسلسل لا یزال، ایسا نہیں کہ کبھی وہ عمل کر لیا اور کبھی چھوڑ دیا، 40 برس عشاء کے وضو سے فجر ادا ہوتی، کئی زمانے اللہ کی محبت میں تڑپتے ہوئے گزرتے ہیں، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب رب کہتا ہے حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ کیا بنا لیتا ہوں؟ تو محبوبیت کے درجے پر فائز کر کے وہ کوئی محبوب سبحانی بن جاتا ہے، کوئی محبوب الہی بن جاتا ہے۔ تو یہ محبوبیت کا جب مقام نصیب ہوتا ہے، تب میرے آقا نے فرمایا اذا حب اللہ العبد، جب بندہ خدا کا محبوب بن جائے، پھر رب کائنات جبرائیل امین کو بلاتے ہیں، اور جبرائیل کو بلا کے کہتے ہیں لقد احببت فلانا، اے جبرائیل آگاہ ہو جا، گواہ ہو جا کہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہوگی۔ خود سوچئے وہ کتنا عظیم بندہ ہوگا کہ جس بندے سے خدا کو محبت ہوگی، جس بندے کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا، اور محبوب بنا کر جبرائیل امین کو بلایا اور کہا کہ جبرائیل گواہ ہو جا فلاں بندے سے مجھ کو، فلاں بستی میں، فلاں شہر میں، وہ اترا شریف میں ہے، وہ فلاں مقام پر ہے۔ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تو مالک ہے، تجھے محبت ہو گئی تو بتا میرے لیے کیا حکم ہے؟ رب کائنات فرماتا ہے فَأَحِبْهُ، اے جبرائیل جب خدا ہو کر میں محبت کرتا ہوں تو حکم تیرے لیے بھی یہی ہے، میری خاطر تو بھی میرے ولی سے محبت کیا، تو بھی میرے ولی سے کیا کر، محبت کیا کر۔ میرے آقا نے فرمایا فَيُحِبُّهُ جبرائیل، پھر اللہ کے اس ولی سے جبرائیل بھی محبت کرنے لگتا، اللہ کے اس محبوب سے جبرائیل بھی، وہ پہلے خدا کا محبوب تھا، اب جبرائیل کا بھی محبوب بن گیا۔
رب کائنات فرماتا ہے جبرائیل خالی اکیلے میرے ولی سے محبت نہ کرو، ثم ینادی فی اہل السماء، اب آسمانوں پہ جا کے اعلان کر دو، تمام ملائکہ سے کہہ دو، سب فرشتوں سے کہہ دو کہ فلاں اللہ کا بندہ جس سے خدا بھی محبت کرتا ہے، میں جبرائیل بھی محبت کرتا ہوں، اے آسمان والو اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو آؤ سب مل کر خدا کے اس محبوب سے محبت کیا۔ میرے آقا نے فرمایا فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، پھر اللہ کے اس ولی سے تمام آسمان والے بھی، بولیے تمام ملائکہ بھی محبت کرنے لگتے ہیں، وہ فرشتوں کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ اور بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی، رب کائنات فرماتا ہے جبرائیل اب آسمانوں پر تو محبتوں کے ڈنکے بج گئے، اب آسمانوں پر تو میرے ولی کی محبتوں کے چراغ روشن ہو گئے، اس محبت کو صرف ملائکہ تک، آسمانوں تک نہیں رکھنا، ثم یودع لہ القبول فی الارض، اب اس محبت کو زمین پر اتار دو اور روئے زمین پر اس طرح پھیلا دو، جہاں جہاں جس سینے میں ایمان دکھائی دیتا ہے اسی دل میں میرے ولی کی محبت کے چراغ روشن کر۔ جبرائیل امین زمین پر آتے ہیں اور اللہ کے اس ولی کی محبت کو روئے زمین کے اوپر پھیلا دیا جاتا ہے، اور جب وہ محبت زمین پر پھیلتی ہے پھر شرق سے لے کے غرب تک روئے زمین پر بسنے والے بندگان خدا اس اللہ کے ولی کی محبت کے جذبے سے یوں سرشار ہوتے ہیں کہ وہ اپنا آپ تو بھول جاتے ہیں، مگر صدیاں گزرنے کے باوجود بھی اللہ کے اس ولی کو بھول، کوئی داتا داتا پکارتا لاہور کی طرف جا رہا ہے، کوئی خواجہ خواجہ کرتا اجمیر کی طرف جا رہا ہے، کوئی غوث کے عشق میں بغداد کی طرف جا رہا ہے، کوئی شاہ نقش بند کی بارگاہ میں جا رہا ہے، کوئی مجدد الفسانی کی بارگاہ میں جا رہا ہے، کوئی فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اور کوئی مزملی سرکار کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ بھاری تعالیٰ یہ عجب معاملہ ہے، صدیاں بیت گئیں، کئیوں کو 500 سال گزر گئے، کئیوں کو 1000 سال گزر گئے، حضور داتا گنج بخش علی اجمیری 1000 سال بیتنے کو ہیں، مگر ان کی محبت کے چراغ آج بھی روشن ہیں یا نہیں؟ مجھے بتائیے 1000 سال پہلے لاہور کی سرزمین پر بڑے بڑے شہنشاہ اور بڑے بڑے بادشاہ دفن ہیں، مگر کسی کو کوئی جانتے ہیں؟ حتیٰ کہ اس برے صغیر پاک و ہند کا سب سے پہلا فرما روا اور سب سے بڑا شہنشاہ، کسی کو نام بھی معلوم ہے؟ بولیے، کسی کو نام بھی؟ جی شاہ صاحب فرما رہے ہیں قطب الدین ایبک، اور معلوم ہے وہ اس قطب الدین ایبک کا مزار کہاں ہے؟ انارکلی کی چھوٹی سی بند گلی، پورے برے صغیر پاک و ہند کا فرما روا، تخت و تاج کا مالک، سلطنت اور اقتدار کا مالک، مگر آج اس تنگ گلی میں اس کی قبر پر جا کے دیکھو تو وہ زبانی حال سے کہہ رہی ہے، یہاں اسے جاننے اور پہچاننے والا بر مزار ماں غریباں، نہ چراغے نہ گلے، نہ برو پرواہ نہ سوزد، نہ صدائے بلبلے، کچھ بھی نہیں، اسے کوئی نہیں جانتا، مگر ادھر راوی کے کنارے بیٹھنے والا ایک فقیر جس کے پاس نہ تخت ہے، نہ حکومت ہے، نہ اقتدار ہے، نہ سلطنت ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ ملے، فیکٹریاں، انڈسٹریاں، بینک بیلنس، خزانے، کچھ نہیں، ریت کے ٹیلے پر آ کر ڈیرا لگانے والا، جس کی نہ برادری ہے، نہ قوم ہے، نہ اس کا قبیلہ ہے، کہاں غزنی سے آنے والا، افغانستان سے ہجرت کر کے
لاہور راوی کے کنارے آ کر ڈیرا لگانے والا جب خدا کا محبوب بن جاتا ہے اور رب کائنات ثم یودع لہ القبول فی الارض اس کی محبت کو زمین پر اتارتا ہے، تو حاضرین محترم آج 1000 سال گزرنے کے باوجود اس داتا کی محبت ختم ہونے کے بجائے پہلے سے بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ شاہوں کو لوگ بھول گئے، بادشاہوں کو لوگ بھول گئے، تخت اور تاج والوں کو زمانہ بھول گیا، مگر اس فقیر کو کوئی نہ بھولا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ شاہوں کو تو جانتا کوئی نہیں، مگر اس فقیر کا عالم یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں بڑے بڑے شاہان وقت بھی آ کر ماتھا ٹیکتے ہوئے دکھائی دیتے، بڑے بڑے سلطان بھی آ کر اس کے قدموں پہ پڑی ہوئی خاک کے بھی بوسے لیتے ہیں۔ یہ ماجرا کیا ہے کہ 1000 سال کے بعد بھی اس فقیر کی محبت ختم، 100 سال کے بعد بھی آپ کے شیخ کی محبت دلوں سے نکلی؟ بولیے، بغداد کے شہنشاہ کی محبت دلوں سے نکلی؟ اجمیر کے تاجدار کی محبت دلوں سے نکلی؟ کیوں نہیں نکلی؟ فرمایا سیجعل لہم الرحمن، یہ محبت کسی اور کی پیدا کردہ نہیں، یہ محبت اتاری ہوئی ہے رحمان کی، یہ خدا خود اس محبت کے چراغ جلا رہا ہے، اور وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، لاکھ آندیاں بھی چلیں اب یہ محبتوں کے چراغ بجھ، کوئی لاکھ کوشش بھی کر لے اس محبت کے چراغ کو بجھا نہیں سکتا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ کوشش کرنے والوں نے بڑی بڑی کوششیں، کسر بھی کوئی نہیں چھوڑی، کمی بھی کوئی نہیں چھوڑی، اس محبت کے سیلاب کو روکنے کے لیے، اس کے آگے بند باندھنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں ہوئیں، اس کے لیے باقاعدہ لٹریچر بھی لکھا گیا، کتابیں تحریر کی گئی، فتوے جاری ہوئے، بڑی بڑی تحریکیں چلیں، تنظیمیں بنی، اور پورا عالمی طاغوت اور سامراج اس کی سرپرستی بھی کرتا رہا۔ سب کچھ کرنے کے باوجود یہ محبت ہے کہ جو محبت کا سیلاب ہے کہ رکنے کے بجائے پہلے سے بھی، بولیے، پہلے سے بھی بڑھتا چلا گیا، اس میں کمی آنے کے بجائے دن بدن اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ ان محبت کے مراکز کو نشانے بنایا گیا، ان کے اوپر اٹیک کروائے گئے، بم چلائے گئے، تاکہ شاید جان کے خطرے سے کوئی آنا ادھر چھوڑ جائے، مگر عاشقوں نے کہا جان تو دی جا سکتی ہے، مگر رب کائنات کی اتاری ہوئی اس محبت کو دلوں سے کوئی نکال، یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے جلائے ہوئے ان چراغوں کو اپنے پھونکوں سے بجھا لیں گے۔ ارے نادانو، تم ختم ہو جاؤ گے، مگر اللہ کی اتاری ہوئی یہ محبت نہ ختم ہوئی اور نہ کبھی ہوگی، یہ محبت کے چراغ قیامت تک جلتے رہیں گے، اس محبت میں نہ کمی واقعہ ہوئی اور نہ کمی واقعہ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ کسی بندے کی اتاری ہوئی محبت ہوتی تو پھر تو شاید اس محبت کو بندے ختم کر ڈالتے، مگر جب اتار خدا رہا ہے تو اس سے بڑا طاقتور کوئی ہوگا تو محبت نکلے گی، اس سے بڑا طاقت والا، قدرت والا کوئی ہو تو پھر اس محبت کو روک لے، مگر چونکہ اس سے بڑا طاقتور کوئی، اس سے بڑا قدرت والا قادر کوئی نہیں، لہذا اس محبت کو روکنے کی کوشش کرنے والے یہ سن لیں، ان کا مقابلہ اللہ کے اولیاء سے نہیں بلکہ حقیقت میں ان کا مقابلہ خدا سے ہے۔ یہ محبت ولیوں نے خود پیدا نہیں کی، یہ ان کی محبت در حقیقت پیدا کی ہے کس نے؟ رب ذوالجلال نے۔ لہٰذا اس راہ میں جو بھی رکاوٹ کھڑی کرے گا، خود حدیث قدسی میں رب کائنات نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی وہ غور سے سن لے، اس کی دشمنی ولی سے نہیں، اس کی دشمنی خدا سے،
اس کی جنگ کس سے ہے؟ اس کا مقابلہ کس سے ہے؟ اللہ سے ہے۔ اور جو اللہ سے مقابلہ کرتا ہے، اللہ سے جنگ کرتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں، وہ ہمیشہ رسوا ہوتا ہے، وہ تباہ ہوتا ہے، ہلاکت، تباہی، بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ وہ کبھی کامران اور کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی اسی کے قدم چومتی ہے جو اللہ سے محبت، جو اللہ سے دشمنی نہیں، اللہ سے محبت کر کے اللہ کی دہلیز پر آ کر جھک جاتا ہے۔ اور حاضرین محترم، اس دہلیز تک پہنچنے کے لیے رب کائنات نے اس روئے زمین کے اوپر اپنے اولیاء کے یہ آستانے، یہ محبت کے مراکز بنائے ہیں۔ یہ محبت کے کیا ہیں؟ ان کی محبت، یہ اللہ کی محبت کے خلاف نہیں، یہ اللہ کی محبت کا غیر نہیں، غیر وہ ہیں کہ جن کی نسبت تمہیں اللہ سے دور کر دے، اور جن کی نسبت تمہیں خدا کے قریب کر دے، وہ اللہ کے غیر نہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ کے تو غیر اور محبوب میں یہ تو بڑا کامن سینس کا ایک مسئلہ ہے کہ جیسے عام انسان بھی بڑی آسانی سے سمجھتا ہے کہ یہ میرا غیر ہے، یہ میرا پیارا ہے، اپنا ہے۔ تو اولیاء یہ اللہ کے غیر نہیں، یہ اللہ کے کیا ہیں؟ محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ اور ان کی محبت اللہ نے خود مخلوق کے دلوں میں اتاری ہے۔ اتاری اس لیے ہے تاکہ یہ مراکز محبت بنے، یہ مرجع خلائق بنے۔ مخلوق محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر میرے ان اولیاء کی چوکھٹ پر، ان کی بارگاہ پر، ان کی آستانوں پر آئے۔ کیوں آئے؟ اس لیے تاکہ ان کی بارگاہ سے خدا کی خبر نہ ملے، خدا کے قرب کا راستہ ملے، اللہ کے ذکر کا طور طریقہ نصیب ہو۔ کیونکہ اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں، اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے، دونوں عالم کی حقیقت ایک پیمانے میں، دونوں عالم کی حقیقت۔ اللہ اللہ کیے جانے سے جو اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو حاضرین اکرامی قدر، ایک ہے رب کائنات کا اپنے اولیاء کی محبت کو مخلوق کے دلوں میں اتارنا، اور دوسرا اس محبت کو اتارنے کا سبب، اس کی وجہ، اس کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ یہ اللہ کے اولیاء کے یہ آستانے، یہ مقدس بارگاہیں، یہ مرجع خلائق بنے، مخلوق خدا اس طرف متوجہ ہو، اور اس طرف متوجہ ہو کر یہاں سے انہیں رب کا راستہ نصیب ہو، انہیں رب کی محبت نصیب ہو، انہیں رب کا قرب نصیب ہو، انہیں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے محبوب کی فرما برداری نصیب ہو، حضور کی محبت کی خیرات نصیب ہو۔ اگر یہ سب کچھ ملے تو سمجھ لیں کہ یہ آستانہ محبوب خدا ہے۔ اور اگر ولایت کے نام پر، ولایت کے بولیے نام پر دکان کھلی ہوئی ہے، مگر وہاں پہنچ کر خدا کی اطاعت نصیب نہیں ہوتی، اللہ کی رضا نصیب، اللہ کی طرف جانے والا، راستہ دکھانے والا وہاں کوئی نہیں، وہ خود بھی دنیا دار ہے، اور آپ کو بھی سوائے دنیا داری کے اور کچھ نہیں مل رہا۔ وہاں صرف دنیا کا کاروبار، دنیا کا لین دین ہے، نہ اللہ کی بات، نہ اللہ کے رسول کی بات، نہ ایمان کی بات، نہ عمل صالح کی بات۔ تو یاد رکھ لیں، ایسی جگہ وہ اللہ کے محبوب نہیں، وہ اللہ کے ہے، وہ اللہ کے وہ غیر ہیں جو اللہ سے تمہیں دور کریں۔ وہ بے شک کسی روپ میں بھی ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے دور کریں، وہ اللہ کے غیر ہیں۔ خود کو بے شک وہ پیر کہلائیں تب بھی اللہ کے غیر، ولی کہلائیں تب بھی اللہ کے، عالم کہلائیں تب بھی اللہ کے، مفتی کہلائیں تب بھی اللہ کے، دنیا دار کہلائیں تب بھی اللہ کے غیر ہیں، چونکہ وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ سے دور کرنے والے۔ اور جہاں پہنچ کر تمہیں قرب خدا بھی ملے اور عشق مصطفیٰ بھی ملے، وہ کچھ اپنے آپ کو کہلائیں یا نہ کہلائیں، بس
جہاں سے عشق مصطفیٰ کی جھلک ملے اور جہاں سے اطاعت خدا کی جھلک ملے، وہاں پہنچ کر یہ یقین کر لو کہ یہ بارگاہ خدا کی غیر نہیں ہے، یہ خدا کے محبوبوں کی بارگاہ ہے، یہ اللہ کے محبوبان خدا کی بارگاہ ہے۔ لہٰذا جو اس کے محبوبوں کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں پھر وہ خالی دامن واپس، میں نے شروع میں حدیث پاک عرض کی تھی کہ گھر سے نکلتے ہی 70,000 ملائکہ ان کے لیے اللہ کے حضور دعائیں اور التجائیں کرنے لگتے ہیں۔ ابھی تو وہ اللہ کے اس ولی کی بارگاہ تک، اس کے آستانے تک پہنچے بھی نہیں۔ کرم کا یہ عالم ہے، اور جو اس ولی کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور جسے آستانہ ولایت نصیب ہو گیا اور جسے صحبت ولایت مل گئی، اس صحبت ولایت کو مولانا روم نے کہا نا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بے، 100 سال کی عبادت ایک طرف اور اللہ کے ولی کی صحبت میں گزرا ہوا ایک لمحہ، بولیے، ایک طرف، کیونکہ اگر ولی کامل ہے تو وہ ایک لمحے کے اندر من کی کیفیت کو بدل دیتا ہے، اور جب من کی کیفیت بدل جائے تو اس بدلے ہوئے حال کے ساتھ کیے ہوئے 2 سجدے بھی 100 سال کے سجدوں پر بھاری ہو جاتے ہیں۔ اور اگر من کی کیفیت نہ بدلے، اندر دنیا بسی ہوئی ہو، ظاہراً سر خدا کے سامنے جھکا ہو، دل دنیا کے بتوں کے آگے، دل دولت کے آگے، دل مال کے آگے، دل دنیا کی خواہشوں کے آگے، تو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز۔ حاضرین محترم، بہت سے لوگ جو اس پر زور دیتے ہیں کہ غیر کے آگے جھکنے کے بجائے اللہ کے آگے سر جھکاؤ، مگر سر کا جھکنا یہ حق ہے، اس سر کے جھکنے سے پہلے ضروری ہے کہ یہ دل بھی خدا کے حضور جھکے، یہ دل بھی رب کے۔ علامہ نے اسی سجدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ سجدے کی کیفیت ملتی ہے اللہ کے ولی کی بارگاہ سے، یہ سجدے کی کیفیت ملتی ہے تزکیہ نفس کے بعد، تصفیہ قلب کے بعد، من کے احوال کے بدل جانے کے بعد، کہ وہ سر پھر جب اپنی تمام باطنی اور روحانی توجہ کے ساتھ اللہ کے حضور جھکتا ہے، پھر وہ غیر کے سامنے جھک 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ پھر اس سر کو کوئی اپنے سامنے جھکا نہیں سکتا، اور اگر وہ باطنی کیفیت نہ بدلے، دل دنیا کے آگے جھکا رہے، تو ظاہراً اس سر کو لاکھ خدا کی بارگاہ میں جھکائیں، اس سر کو لاکھ خدا کی بارگاہ میں جھکائیں، اگر دل کی کیفیت نہیں بدلی تو پھر 1000 سجدوں سے نجات نصیب نہیں ہوتی۔ پھر بڑے بڑے دین کا نام لینے والے بھی دنیا داروں کے دروازوں پر کاسا لیے کھڑے دکھائی دیتے، بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، دنیا داروں کے آگے جھکتے ہوئے، بادشاہوں شہنشاہوں کے آگے جھکتے ہوئے، وڈیروں اور سرداروں کے آگے جھکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مگر جس کے من کی کیفیت بدل جائے اور اسے سجدہ حق نصیب ہو جائے، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ سر کٹ کے نیزے کی نوک پہ تو چڑھ جاتا ہے، مگر اپنے وقت کا بڑے سے بڑا کوئی فرعون ہو یا یزید، اس سر کو اپنے سامنے جھکا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس سجدے کا حال پوچھنا ہے تو مصطفیٰ کے نواسے سے پوچھو، علی کے لخت جگر سے پوچھو، وہاں سے پوچھو جہاں سے یہ سارے ولایت کے سلسلے چلے ہیں، جس در سے ولایت کی خیرات بٹی ہے، جہاں سے سب اولیاء کو خیرات نصیب ہوتی ہے، وہ در ہے میرے علی کا، وہ بارگاہ ہے حسین کی۔ حاضرین محترم، بس یہ مرجع خلائق میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ محبت کے مراکز بنائے اس لیے جاتے ہیں
تاکہ مخلوق خدا ادھر متوجہ ہو اور ان کا صرف ظاہری عمل نہ سنورے بلکہ ظاہری عمل کے ساتھ ساتھ ان کا باطنی حال بھی سنور جائے۔ اور جب باطنی حال سنور جائے تو پھر اس بندہ خدا کے سر کو کوئی اپنے سامنے جھکا، پھر بڑے سے بڑا طاقتور بھی، بڑے سے بڑا طاغوت بھی، بڑے سے بڑا سامراج بھی اسے جھکا، وہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر باطل کے سامنے جھک، اور جو دو دو ٹکے کے لوگوں کے سامنے جھکتا پھرے وہ سمجھ لیں وہ حق کا سر۔ اس کے من کی کیفیت ابھی بدلی، اس کو رسمی عمل تو ملا مگر اس کو حقیقی وہ سجدہ جو اولیاء کی بارگاہ سے نصیب ہوتا ہے وہ اسے ابھی تک میسر۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، بڑے بڑے ظالم اور جابر بھی جن کے سروں کو جھکا نہ سکیں، بس انہی وجود انہی ہستیوں کا نام اللہ کے اولیاء ہے، وہی محبوبان خدا ہے۔ اور حاضرین محترم، جو نام بے شک ظاہراً ولایت کا لیں، پورا لباس اور پوری وضاحت اور آستانے بھی سجا کے بیٹھے ہوں، مگر سب کچھ کرنے کے باوجود اگر وہ اس دنیا کے سامنے جھکتے ہوئے دکھائی دیں تو سمجھ لیں کہ جو دنیا کے سامنے جھکے وہ اللہ کا ولی، جس کے در پر آ کر دنیا جھکے، جس کے در پر آ کر بادشاہ بھی جھکے، شہنشاہ بھی جھکے، وزیر بھی جھکے، امیر بھی جھکے، بس اسے سمجھ لو کہ وہ اللہ کا ولی ہے، کیونکہ وہ خدا کے سوا کسی اور کے سامنے جھکتا، اور جو خدا کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا سارا زمانہ لا کر خدا اس کے قدموں میں جھکاتا ہے، سب زمانہ لا کر اس کے قدموں میں جھکاتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ پیغام ہے بارگاہ اولیاء کا، یہ پیغام ہے تعلیمات اولیاء کا، یہ پیغام ہے سیرت اولیاء کا، کردار اولیاء کا، اور یہی پیغام ہے اس آستانہ عالیہ اترا شریف کا۔ حضرت مزملی سرکار جن کو زندگی بھر قرآن مجید کی سورہ المزمل اس کے ساتھ ایک عشق کی نسبت تھی، اور وہ عاشقانہ نسبت ان کو وہاں تک لے گئی کہ آپ کا لقب ہی کیا بن گیا؟ مزملی سرکار۔ اور پھر حاضرین محترم، اس آستانے کو اللہ کے قرآن کے ساتھ جو ایک خاص نسبت ہے، یہاں خالی رسمی پیری مریدی نہیں بلکہ خدمت قرآن بھی ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا وہ 3 حفاظ کرام جن کے سر پر آج دستار فضیلت سجائی گئی، اور میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن ان کے والدین کے سروں پر بھی نور کے تاج رکھے جائیں گے، قرآن کے حافظ بنے، یا جہاں قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، جہاں قرآن کے فیض کو عام کیا جا رہا ہے۔ یہ آستانہ ہے ایک اللہ کے کامل ولی کا، اور اولیاء کی شان یہ ہے کہ وہ مخلوق خدا کو تعلیم دین بھی دیتے ہیں، تعلیم شریعت بھی دیتے ہیں، اور تعلیم طریقت بھی دیتے ہیں۔ اور جو شریعت کا اور قرآن کا انکار کرے اور اس سے ہٹ کر کسی طریقت کی بات کرے، وہ طریقت یقیناً شیطان کا عمل تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے ولی کا عمل، بولیے، ولی کا عمل نہیں ہو سکتا۔ تو بحمد اللہ تعالی یہ ایک ایسا آستانہ، ایک ایسی بارگاہ جہاں اس وقت ہم سب حاضر ہیں، جہاں قرآن کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے، حضور کی محبت کی، آقا کے عشق کی، تاجدار کائنات کے دین کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ رب ذوالجلال ایسے آستانوں کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے، ایسے آستانوں کے ساتھ ہمارا زندگی بھر تعلق قائم اور دائم رکھے، اس تعلق پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے۔ بس یہ پیغام ہے چونکہ اللہ کے اولیاء کا، اور یہی پیغام ہے، میں نے سورہ مریم سے جہاں سے بات شروع کی تھی، یہی پیغام ہے رب کے قرآن کا، یہ پیغام ہے رب کے قرآن کا، اور یہی پیغام ہے منہاج القرآن کا، یہی پیغام ہے منہاج القرآن بھی اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ آؤ
اللہ کے محبوبوں سے ایسی نسبت قائم کر لو جو تمہیں در مصطفیٰ تک بھی لے جائے اور در خدا تک بھی لے جائے، اور ان سے اپنا تعلق توڑ لو جو تمہیں در رسول سے بھی دور کریں اور در خدا سے بھی دور کریں۔ حاضرین محترم، آئیے، یہ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا ہے، قبولیت کے لمحے ہیں۔ ہم ایک ولی کامل کے توسل سے اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں ان اولیاء کے اس حق کی راہ پر استقامت عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے، اس پر ہمیں زندہ اور سلامت رکھے، اسی راستے پر ہمیں موت عطا کرے، اور کل قیامت کے دن اٹھیں تو ہمارے سروں پر اولیاء کی چادر کا سایہ۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ انہیں رب